ڈیجیٹل تبصرہ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی اپنی ہر آنے والی ویڈیو میں گفتگو کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں، اور اس ٹیکنالوجی کا ہماری آنے والی نسل پہ کیا اثر پڑتا ہے، کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ہمارا مقصد ہی پوری ٹیم کا پاکستان کی نوجوان نسل، پاکستان کے بچے بشمول ہم خود، کیونکہ ہم بھی علم حاصل کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اور پھر ہی آپ تک جہاں تک ہماری علم کی رسائی ممکن ہوتی ہے ہم وہاں سے چیزیں کلیکٹ کر کے آپ سب کو بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے ہم اس زمانے میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں آج سے زیادہ نہیں تو آپ کم از کم کہہ لیں 30 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ آج سے 30 سال پیچھے جائیں تو ایک دور تھا کہ اذانوں کے بعد جب شام کی مغرب کی اذان ہو گئی تو آپ نے باہر نہیں نکلنا گھر سے۔ اس کے بعد کیا تھا، دادی اماں، نانی اماں، خالہ، پھپھو، ممانی، ماسی بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے اور کہانیاں سناتے تھے کہ وہ ایک شہزادہ ہوتا تھا، وہ شہزادی کو لے جاتا تھا، ایک جن ہوا کرتا تھا، وہ جن شہزادی کو لے جاتا تھا، شہزادہ جن کو لینے جاتا تھا۔ یہ ایک کلچر تھا ہمارے معاشرے کا۔ یہ کیا تھا، یہ ہمارا فیملی سسٹم تھا، جو کہ ہمارا فیملی سسٹم جڑا ہوا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ایک دوسرے میں پیوست تھے رشتوں کے طور پہ۔ پھر آہستہ آہستہ زمانہ بدلتا گیا، رشتوں میں آج بھی الحمدللہ ہم پوری دنیا سے اگر کہیں پہ بھی سب سے اچھا فیملی سسٹم ہے تو وہ ہمارے ملک میں ہے، وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے اتنا اچھا فیملی سسٹم۔ ہم رشتوں میں آج بھی ویسے ہی پیوست ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلا ویسے ویسے مصروفیات بدلی۔ مصروفیات بدلنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ٹائم دینا چاہیے تھا، جتنا ٹائم جو باپ اپنے کام کاج سے 6 بجے فارغ ہو کے گھر آ کے بچوں کو ٹائم دیتا تھا، وہ بیچارہ رات کو 10-11 بجے آتا ہے، بچے سو چکے ہوتے ہیں، صرف ویکینڈ ہوتا ہے، ویکینڈ پہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، اس سے آپ کو اب سب کچھ مینج کرتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں اس ٹیکنالوجی کے ساتھ چلتے چلتے اپنے فیملی سسٹم کو بھی بلڈ کرنا ہے۔ اس فیملی سسٹم کو آپ نے ٹوٹنے بھی نہیں دینا، اس فیملی سسٹم کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں 2-4 چیزیں ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ترین ہیں، کیونکہ وہ ہمارا فیملی سسٹم توڑ سکتی ہیں، اور کچھ جگہ پہ ٹوٹا بھی ہے۔ آپ سب لوگ سوشل میڈیا، الحمدللہ ہر پاکستانی باشعور ہے۔ میں نے کبھی بھی کہیں پہ بھی نہ کبھی لکھا، نہ کبھی سوچا، اور نہ کبھی سوچوں گا کہ پاکستانی بیوقوف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کی نسلیں ہیں جنہوں نے آج سے 70 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا اور اپنے اس وطن کو حاصل کیا۔ اگر ہم عقل مند نسلوں کی اولادیں نہ ہوتے تو ہم عقل مند نہیں ہوتے۔ الحمدللہ پورے پاکستانی سب عقل مند ہیں، سب اچھے ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، سب باشعور ہیں، لیکن ہمیں اس جدت کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے اپنی آنے والی نسل کو کیا دینا ہے۔ سب سے پہلی میں چیز جو آپ کو بتانا چاہوں گا، دیکھنے میں سننے میں وہ بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن وہ آپ کی فیملی کے سسٹم کو جوڑنے کے ساتھ اتنا تعلق رکھتی ہے۔ آپ سنیں گے، آپ کو اچھا لگے گا کہ کوئی تو ہے پاکستان میں، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن جو ہماری ٹیم کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ بھی برقرار رہے۔ جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو موبائل دیں، صرف جان چھڑانے کے لیے بچوں کو موبائل نہیں دیں۔ میں دوبارہ اپنی بات کو دہراؤں گا، بچوں کو موبائل ضرور دیں، لیکن جان چھڑانے کے لیے بچوں کو کبھی بھی موبائل مت دیں کہ بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، بچہ آپ کو کام کاج نہیں کرنے دے رہا، بچے کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یا آپ اپنے موبائل میں مصروف ہیں تو آپ نے بچے کے لیے علیحدہ سے ایک ٹیب موبائل لے لیا ہے جس پہ بچہ بزی ہے۔ آپ کو نہیں پتا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے کی تربیت کون کر رہا ہے، آپ کے بچے کے ذہن میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے، کیا کیا اس کے ذہن میں اس کے ذہن نشین ہو رہا ہے، یہ آپ کو نہیں پتا، کیونکہ جو کچھ اس نے موبائل سے دیکھا وہ آپ نے تو بتایا ہی نہیں اس کو، وہ آپ کو تنگ کر رہا تھا۔ وہ جیسے میری کوئی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے جو شادی شدہ ہے، جس کے بچے ہیں، اس نے اپنے کام کاج میں مصروف رہنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے بچہ تنگ کر رہا تھا، اس کو موبائل دے دیا اور وہ بچے سے بے فکر ہو گئی، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بچہ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے سے موبائل لے کے بیٹھا، یہ کر کیا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ان ماؤں کی، ان سب کی جو اپنے بچوں کو صرف اس مقصد سے موبائل دے دیتی ہیں یا دیتے ہیں کہ بچے سے جان چھڑوائی جائے۔ اس لحاظ سے کبھی بچے کو موبائل نہ دیں، کیونکہ یہ موبائل پہ وہ کیا جو بچہ دیکھے گا وہی اس کے ذہن نشین ہوگا، اور وہی آگے جا کے ایک
ذہنیت بنے گی، کیونکہ اسی ذہنی پرورش کے ساتھ وہ جوان ہوگا. آپ کو چاہیے کہ بچے کو جہاں پہ آپ نے 3 گھنٹے موبائل دیا ہے اس میں سے آدھا گھنٹہ صرف اپنی زندگی میں سے نکال کر اپنے بچے کو بتائیے کہ میں کون ہوں، تو کون ہے، ہم سب کون ہیں. بچے کی ذہنی نشوونما آپ نے کرنی ہے. یہ موبائل نے بچے کی ذہنی نشوونما نہیں کرنی. اپنے بچوں کو ذہنی معذوری سے بچائیے اور ان کا دھیان رکھیے. موبائل بے شک دیجیے، میں بار بار پھر دہراؤں گا کہ صرف جان چھڑانے کے لیے موبائل نہیں دیجیے. میرا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کے اندر ٹیکنالوجی کے بارے میں تجسس پیدا کیجیے. مثال کے طور پہ جیسے ابھی میں نے کچھ لمحہ پہلے کہا کہ ہماری جو دادیاں تھی، نانیاں تھی، جو دادا تھے، وہ کہانی کیسے تجسس کیسے پیدا کرتے تھے کہ جن آیا، ابھی وہ جن آ رہا ہے، وہ رستے سے اڑتا آ رہا ہے. اس کے بعد وہ کہیں کتنے آدھے گھنٹے کے بعد جا کے جن پری کے محل میں پہنچتا تھا. پھر وہ کیا ہوتا تھا، بچے کو تجسس ہوتا تھا کہ جن آ کے کرے گا کیا، جن کا آنے کا مقصد کیا ہوگا. تو ایسے ہی آپ اپنے بچے کے بارے میں، اپنے بچے کو ٹیکنالوجی کے بارے میں اس کے اندر تجسس پیدا کریں کہ بیٹا بیٹی یہ جو تم موبائل دیکھ رہے ہو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے نہیں دیکھی. کیونکہ آج سے اب جو 60 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، یا 35 سال کا، 40 سال کا، جنہوں نے بچپن میں صرف وہ جس کو آپ کہہ لیں کہ چھیاں والے موبائل دیکھے تھے، وہ ان لوگوں نے یہ والے موبائل نہیں دیکھے تھے جو آج کے 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ بچے کے اندر تجسس پیدا کریں کہ بیٹا اس سے تم نے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی غلط ملت نہیں دیکھنا. اور یہ جو 10 سال کا، 5 سال کا، 8 سال کا بچہ وہ یوٹیوب پہ اگر کچھ دیکھ رہا ہے، کچھ بھی دیکھ رہا ہے، تو وہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ اس کو سجیسٹ کر کے دیں کہ وہ کیا دیکھے. کیونکہ جو وہ دیکھے گا وہی وہ اسی تحریر، اسی تقریر کے نیچے وہ اپنی ذہنی نشوونما کرے گا اور اسی کے نیچے وہ جوان. ہمارا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ صرف اور صرف یوٹیوب دیکھ رہا ہے تو اس کو صرف اور صرف ٹیکنالوجی سے منسلک چینل سبسکرائب کر کے دیں، تاکہ اس کو پتا لگے کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. جو چینل ٹیکنالوجی سے منسلک ہے اور جو چینلز باقاعدہ ٹیکنالوجی سکھاتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو صرف وہ چینل سبسکرائب کر کے دینے ہیں. ادروائز آپ اپنے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک، یہ وہ ایسی چیزیں مت دیجیے. کیونکہ آپ دیکھیں بظاہر آپ کا ڈیٹا بھی لگ رہا ہے، آپ کا ٹائم بھی اسپینڈ بچہ آپ کا کر رہا ہے، تو وہ کیوں نہ کچھ حاصل کرے اس نئی دنیا سے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم جب بچپن میں تھے ہمارے پاس یہ سہولیات میسر نہیں تھی. تو اب اگر ہمارے بچوں کے پاس یہ سہولیات ہیں تو ان کو کیسے گائیڈ کرنا ہے اس نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں، یہ ہمارا کام ہے. بچے کو بالکل پتا نہیں کہ اس نے کیا دیکھنا ہے. وہ اگر آپ اس کو ایسے ہی سرسری طور پہ کوئی موبائل اپنا پکڑا دیتے ہیں تو وہ صرف وہ چیزیں، وہ چینل اس کے سامنے آئیں گے جو آپ نے سبسکرائب کیے ہوں گے. لہٰذا اپنے بچوں کے لیے اگر آپ علیحدہ سے ٹیب خرید کے دیتے ہیں، ان کو علیحدہ سے ان کو کوئی موبائل دیتے ہیں، یا وہ آپ کے ہی موبائل پہ آپ کا وہ جو ہوتا ہے آپ کا ہی موبائل استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے اسپیشل ایسے چند چینلز ڈھونڈیے جو ٹیکنالوجی سکھاتے ہیں، جو اس نئی دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم کیسے انقلاب برپا کر سکتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ اپنے بچے کو جس زمانے میں وہ زندہ ہے اس کے مطابق نہیں جینا سکھائیں گے تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا بچے کو کرنا پڑے گا. کیونکہ اب جو بچے جوان ہو رہے ہیں وہ سب یوٹیوب دیکھ کر ہی جوان ہو رہے ہیں. یوٹیوب میں اور دوسری دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کو ایسے چینل ہی سبسکرائب کر کے دیں جو صرف اور صرف ان کو ٹیکنالوجی سکھائیں، بچے کے اندر تجسس پیدا کریں، بچے کو شوق ہو وہ اسی اسکول جائے، تاکہ وہ ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکے. ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ گیمز کھیلتا ہے، جیسے سب بچے کھیلتے ہیں، بہت سی مشہور گیم ہیں، بچے دن رات گیمیں کھیلتے ہیں، آپ کو صرف کیا کرنا ہے، بچے کو صرف ایکشن گیمز سے بچانا ہے. بچے کو ایکشن گیمز، جتنی بھی ایکشن گیمز ہیں ان سے دور رکھیے. ایکشن گیمز میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ جب بھی کوئی جنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا ذہن چلتا ہے، آپ کا ذہن ویسا بنتا جاتا ہے، ویسا ہی متشدد آپ بنتے جاتے ہیں. آپ کو اپنے بچے کو ایکشن گیمز سے بچا کر ان گیمز کی طرف لے کے جانا جو آپ کے بچے کے مائنڈ کو شارپ کریں. جو جتنا آپ کے بچے کا مائنڈ شارپ ہوتا جائے گا، وہ آپ سے سوال و جواب کرتا جائے گا، اتنا ہی آپ کا بھی فائدہ ہے، پوری قوم کا فائدہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا یا میرے ایک کرنے سے پاکستان تھوڑی بدل جائے گا،
تو آپ کو ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پہ بارش کا ایک قطرہ ہی بننا ہے. اس نئی ٹیکنالوجی کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آسان اردو، اس سے آسان جملے جتنے بھی میں کلیکٹ کر سکتا تھا وہ میں نے کیے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے بچوں کا خصوصی خیال رکھیے. ان کو آپ گیمز انسٹال کر کے دیں، ایکشن گیمز، جنگی گیمز سے ان کو بالکل محفوظ رکھیں. یہ دشمن ممالک کا، دوسرے لوگوں کا آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ وہ لوگ آپ کے بچوں کو تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے. کوئی بھی دشمن نہیں چاہتا کہ اس کا دشمن ترقی کرے یا اس کے دشمن کے بچے یا اس کا دشمن اچھے ہوں. ایسے ہی ہمیں اپنے بچوں کا محفوظ رکھنا ہے ان ایکشن گیم سے. اگر ان کو گیمز آپ نے لگا کے ہی دینی ہے تو ایسی گیمز وہ کھیلیں جس میں دماغ کا استعمال ہو. جتنا وہ دماغ کا استعمال زیادہ کریں گے اتنا ان کا دماغ شارپ ہوگا اور اتنا ہی بچہ اچھی تربیت حاصل کر سکے گا کسی بھی چیز سے. تو جو کہنے کا ہمارے پوری ٹیم کی ریسرچ کا لبے لباب مطلب ہمارا یہ ہے کہ آپ بچوں سے صرف جان چھڑانے کے لیے موبائل نہیں دیں، ان کو نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اور اگر آپ کو لگے کہ ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم نے وہ پوائنٹ، وہ چیزیں اکٹھی کی، کلیکٹ کی کہ جو کہ ہمارے معاشرے کی حقیقتوں سے تعلق رکھتی ہیں، تو پلیز ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم کو جوائن کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.